وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض أنت الملك الحق لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الكفر والكافرين. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین کے ہاں تائب ہو جاتا ہے، اپنوں گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے سمیت یہ تیرے سارے گناہ گار بندے، یہ تیرے بدکار بندے، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما۔ یا اللہ انسان کے گناہ جتنے بھی ہوں، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، یا اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی رحمتیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی شفقتیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا 1% ہے۔ یا اللہ جو تیرے پاس تیری رحمت کے 99% ہیں، 99 درجات ہیں، وہ سارے کی سارے رحمت کے درجے اپنے بندوں میں تقسیم فرما۔ یا اللہ ان رحمت کے درجات کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ بڑے چھوٹے گناہ معاف فرما۔
یا اللہ ہمارے تنہائیوں کے گناہ معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہے، جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، یا اللہ انہ علیم بذات الصدور، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو انسان کی تنہائیوں سے واقف ہے، تو ان گناہوں سے واقف ہے جو انسان سرعام کرتا ہے۔ یا اللہ انسان تیرے ساتھ بغاوتیں بھی کرتا ہے، انسان سرکشیاں بھی کرتا ہے، یا اللہ انسان تیری حدود کو پامال بھی کرتا ہے، لیکن تیرا کمزور بندہ ہے، یا اللہ معاف فرما، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ انسان کو اپنے نبی اور اس کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کلام قرآن مجید کو صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے جو لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ان کو وہ ہمت اور وہ توفیق عطا فرما، وہ نصیب عطا فرما کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں۔ یا اللہ جن کو تو نے اپنے قرآن کا اعزاز بخشا ہے، جن کو تو نے اس قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، یا اللہ جن کو تو نے اپنے اس قرآن کے لیے قبول کیا، ان کو اس رستے کے اوپر استقامت نصیب فرما، ان کو تا دم اخیر زندگی کے آخر تک اس کتاب کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کتاب پر عملی طور پر اس کو زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی فوش شدگان ہیں ان کو اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کو قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کسی غیر مسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ وہاں پہ پوری انسانیت جمع ہوگی، یا اللہ دوسری اقوام کے سامنے مسلمانوں کو رسوا نہ کرنا، مسلمانوں کو ذلیل نہ کرنا، اپنے نبی کی امت کو عزت عطا کرنا۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے، ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ ان گناہوں سے بچے رہنے کی اور ان گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی شریعت کے اوپر صحیح طور پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسی زندگی کے اندر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت آنے والی تنگیوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمیں عذاب حشر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں پل صراط کے اس امتحان کے اندر کامیاب کرنا۔ یا اللہ جتنے بھی گناہگار ہیں تیرے نبی کی امت ہیں، تیرے نبی کے تابع فرمان ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی امتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسے مانگنا چاہیے ہم ویسے نہیں مانگ سکتے۔ یا اللہ ہم جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا کرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔